ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے حکومت کی سابقہ 5 سالہ معاشی پالیسی، اکنامک سچویشن آف پاکستان، جس کو بہت سارے لوگ مختلف نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت سارے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مستقبل میں پتہ نہیں کیا ہوگا اور پاکستان کی معیشت کا کیا بنے گا۔ ون تھنگ از فار شور، ایک لائن ہی ٹوکی شروع سے، جب سے بات کی معیشت کے اوپر یہی بتایا کہ جناب معیشت پاکستان کی بہت زیادہ خطرے میں ہے، اکانومی از ان پیرل۔ لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سارے انٹلیکچوئلز نے یہ لائن ٹو کرنا شروع کر دی کہ جناب والا ہم جو ہیں وہ ہماری اکانومی جو ہے جناب بڑی زبردست جا رہی ہے، بہت اچھی جا رہی ہے، دنیا ہماری اکانومی کی جانب دیکھ رہی ہے۔ اور پریشانی کی بات یہی ہے کہ جب ہماری بات بڑھتی جائے تو ہم اپنی گفتگو کے اندر بے لگام ہو جاتے ہیں، اور عموماً ہمارے یہاں اکانومسٹ یہ کہتے رہے کہ جی پاکستان کی اکانومی تو بیسٹ ہو گئی، ورلڈ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے بعد نتیجے میں کیا ہوا؟ اب یہ سارے دعوے کھوکھلے نکلے اور پاکستان کی معیشت جو ہے اتنے ہی ٹربل کے اندر ہے جتنی ماضی میں تھی، شاید اس سے زیادہ ہی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ تعارف جناب میر محمد علی خان صاحب، جو کہ سابق انویسٹمنٹ بینکر بھی ہیں اور معاشی معاملات کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو۔ تھینک یو علی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب میر محمد علی خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ معیشت دان جو ہیں وہ تو یہ راگ الاپتے رہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹاپ اور ٹاپ بیسٹ جا رہی ہے، اس سے زیادہ اچھی اکانومی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ساری دنیا جو ہے وہ، بلکہ میں نے تو اس حد تک سنا کہ ساری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ فیل ہے، صرف پاکستان کی اکانومی پاس ہے۔ لیکن آج جب انٹروسپیکشن کی جاتی ہے تو پاکستانی اکانومی کے لیے بہت زیادہ ایمرجنگ چیلنجز ہیں۔ اگر ہم ان آئسولیشن دیکھیں، اگر ہم مسابقتی عمل میں یعنی کمپیریٹیو طور پر پاکستان کو دیکھیں کہ پاکستان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہاں لائی کرتا ہے اکنامکس کے اندر، تو بھی بہت زیادہ پرابلمیٹک سچویشن ہے۔ آپ اس بارے میں اپنی رائے دیں، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بیانیے سے یا اختلاف کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں بالکل پہلے دن سے اس کو جانچنا پڑے گا، ایک پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑے گا، ورنہ ایسا لگے گا کہ تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے۔ جی، جب شروع میں اسحاق ڈار صاحب آئے تھے اکانومی، اس وقت انہوں نے چند چیزیں کی جس کی وجہ سے دیکھیں انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا، اسٹاک مارکیٹ، انٹرسٹ ریٹ جب بھی نیچے آتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ اوپر جانے لگتی ہے۔ ہم ایمرجنگ مارکیٹس ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے، فرنٹیئر میں ہم بیسٹ پرفارمنس مارکیٹ بنتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف نے بھی 2-4 باتیں ہمارے لیے اچھی کی، اسٹینڈرڈ پورز نے بھی اچھی کی۔ اس وقت تک قرضے لیے جا رہے تھے یا لینا شروع کیا گیا تھا، ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ یہ کتنے قرضے لے رہے ہیں۔ یہ ساری مشکلات، یہ پردہ کب اٹھا ہے؟ یہ تقریباً 22 مہینے پہلے یہ پردہ اٹھا ہے کہ ہمارے خرچے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ہماری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لاسز بہت ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے قرضے جو ہیں، لونز اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ $98 بلین پہ ہمارے ایکسٹرنل لونز پہنچ چکے ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صحیح نہیں ہو رہا۔ اسی زمانے میں جی ایس پی پلس بھی آیا جس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ اب ایکسپورٹس بھی صحیح ہو جائیں گی۔ تو شروع کے 2 یا 2.5 سال میں امید بڑھ رہی تھی، اور ہر اکانومی میں امید کے اوپر چند پریڈکشنز کی جاتی ہیں، تو بہت سے اکانومسٹ خوش ہوئے، ہم سبھی خوش ہوئے کیونکہ ہم سب پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں۔ جب جی ایس پی بالکل بیکار ہو گیا، ہمارے ایکسپورٹس ڈوینڈل ہونے لگی، ہمارے قرضے الارمنگ ریٹ پہ بڑھنے لگے، ہماری کرنسی ڈی سٹیبلائز ہونے لگی، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $12.5 بلین تک پہنچ گیا، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ 6 بلین سے بڑھتے بڑھتے $10 بلین تک پہنچ گیا۔ تو یہ جب چیزیں سب عیاں ہونے لگی ہمارے اوپر، تو ہم عوام جو ہیں، ہمیں جو فگرز دیے جاتے ہیں ہم اسی کے اوپر اینالائز کر سکتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک literally he ran this country like his personal fiefdom۔ جو جب ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں، $2 بلین کا ایکسپورٹرز کا ریبیٹ ہے وہ نہیں دیا جا رہا،
سرکولر ڈیٹ پہلی دفعہ آتے ہی ساتھ اتارا $4.5 بلین, اس کے بعد پھر اب تقریباً $11 بلین ہو گیا ہے. میر صاحب اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے 50 آئی تھنک آپ نے جو ہے بہت زیادہ ہارش ورڈز یوز کیے ہیں. آپ ساتھ میں یہ بھی تو چیز آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر نے پرفارم کر کے نہیں دکھایا. جہاں ایکسپیکٹیشن حکومت سے لگائی جا رہی, معذرت کے ساتھ کیونکہ آپ کا ایک سٹانس ہے, میں جانتا ہوں, ایک زاویہ نظر ہے, وہ بھی ایک اچھی چیز ہے, لیکن ان آرڈر ٹو بی اے برج وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پر ہمارے پرائیویٹ بزنس مین نے بھی زیرو رزلٹ دیا. میرا ایسا خیال ہے جہاں آپ نے اسحاق ڈار پہ اتنا سخت الزام لگایا, اس کے جواب میں کیا وہ کہیں گے جی نہیں, اسحاق ڈار پہ الزام نہیں لگا رہا میں, یہ تو میں فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. الزام قیاس آرائیاں ہوتی ہیں. الزام وہ ہوتا ہے کہ میں بے بنیاد کسی پالیٹکس یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی محبت میں ان کی مخالفت کروں. میں بالکل ان کی مخالفت اس وجہ سے نہیں کر رہا, میں فگرز پہ کر رہا ہوں. دوسری بات, آپ نے کہا پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ کب ہوتی ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ جب ہوتی ہے جب ٹیکسز کم کیے جائیں اور ان کو کریڈٹ فراہم کیا جائے, ایز آف ڈوئنگ بزنس فراہم کیا جائے. میر صاحب ان کی گروتھ ہو رہی ہے, ان کی گروتھ ہو رہی ہے تو وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اندر محلوں میں رہ رہے ہیں نا سر. ان کی گروتھ ہو رہی ہے تو وہ کینیڈا میں گھوم پھر رہے ہیں, شہریتیں لے رہے ہیں وہاں کی. ان کی گروتھ ہو رہی ہے تو لندن کے اپارٹمنٹس آ رہے ہیں نا سر. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک میں نے لینی ہے, بریک کے بعد آپ کی بات مکمل کرنے کا آپ کو بھرپور موقع ملے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم حکومت کی 5 سالہ ماضی کارکردگی, پاکستان کی اکنامک سچویشن, آگے آنے والے دنوں کے متعلق. میر محمد علی خان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں بتا رہے تھے کہ حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ جب ایکسپوز ہوئی تو اس کے بعد ریئلائزیشن آئی کہ ان لوگوں نے پرفارم نہیں کیا صحیح سے, اور ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے روایتی انداز کے اندر اس متعلق ہمیں بہت کچھ بتایا میر محمد علی خان صاحب. لیکن آج میں آپ کو اس سوال کو ایویڈ نہیں کرنے دوں گا کہ جناب والا آپ ہماری فالٹس کو ہائی لائٹ کریں ایز اے سوسائٹی, ایز اے کنٹری, ایز اے پیپل, کیونکہ جہاں پر ہماری فیلیئرز رہی ہیں یو ول ہیو ٹو اگری کہ بہت ساری ممالک کی اکانومیز ان کے پرائیویٹ سیکٹر نے ڈیولپ کی ہیں, ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر نے پرفارم نہیں کیا. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو میں نے جیسے پہلے کہا, پرائیویٹ سیکٹر کو پرفارم کرنے کے لیے سب میں پہلے ٹیکس بریکس دی جاتی ہیں. ٹرمپ آئے تھے امریکہ میں, آتے ہی ساتھ انہوں نے ٹیکس کٹ کیا. ایپل اپنے $250 بلین واپس لے کر آ گیا, اور ٹیکس کٹس کی وجہ سے ہر امریکن امپلائی کو $6,000 کا ٹیکس ریفنڈ ملا. پاکستان میں تو ہر معیشت دان کہتا ہے اور ٹیکس بڑھاؤ, اور لو ان سے ٹیکس چھین لو, ان سے ٹیکس, پرائیویٹ سیکٹر سے ٹیکس چھین لو. ہمارے معیشت دان تو یہ کہتے ہیں. آپ پبلک سیکٹر کی بات کر رہے ہیں نا, تو آپ مجھے موقع دیں گے میں پبلک سیکٹر کا بتاؤں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کریڈٹ اویلیبل ہو کمپنیز کو. جب حکومت جا کے بینک سے ساری لیکویڈیٹی یوسرو کر لے گی, جتنا پیسہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈ کر سکتے ہیں اتنا پیسہ جو ان کے بینکس کے پاس ہے گورنمنٹ اوور نائٹ بورو کر رہی ہے, ویک کے لیے بورو کر رہی ہے, کریڈٹ کا کرنچ, لیکویڈیٹی کا کرنچ لے کر آ رہی ہے. یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر نے ونڈرز پرفارم کیے ہیں, مگر آپ ایک میر محمد علی خان صاحب, آپ تو معذرت کے ساتھ آپ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ہمارے یہاں پاپولسٹ بات کرتے ہیں, آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے, آپ تعریف کرتے ہیں, ظاہری بات ہے. مجھے بھی کوئی کہے گا کہ میں بہت حسین ہوں تو مجھے بہت اچھا لگے, لیکن میری بات سنیں. ایک ملٹی نیشنل کنگلومریٹ بتا دیں جو پاکستان سے نکلی ہے, 25 کروڑ ہماری آبادی ہونے والی ہے, 6ٹھی سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے, آٹو بنانے والا ملک 4تھے نمبر پر, دودھ پیداوار کرنے والا 5ویں نمبر پر. ایک انٹرنیشنل کنگلومریٹ بتا دیں سر, صرف ایک. میں آپ کو غریب ملکوں کا کنگلومریٹ بتاؤں گا, ایک بتائیے.
کیا میں سمجھا نہیں ایک انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کنگلومریٹ بتا دیں, ایک کوئی ایم این سی بتا دیں جو پاکستان سے ایمرج کر کے دنیا کے اندر اپنا نام کر رہی ہو, مجھے بتا دیں, میں مان جاؤں گا سر, میں آپ کی ہر بات مانوں گا, یقین کر, بالکل چپ ہو جاؤں گا میں. دنیا میں جو ایک بڑا برانڈ بتائیں جو پاکستان سے نکلا دنیا میں چھا گیا, اس کے علاوہ اور کوئی چیز, کوئی اس کے پروڈکٹ میں لیڈر نہیں ہے. ہمیں تو کرنا چاہیے, یہ نہیں ہو رہا, میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں. کیوں نہیں ہو رہا یہ بتائیں. میں تو خود آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کیوں نہیں ہو رہا, اس لیے کہ ہم اب بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر رہے, ہم ٹیکسز کو لو نہیں کر رہے, ہم کریڈٹ اویلیبل نہیں کر رہے, ہم ٹیکس بریکس نہیں دے رہے, ہم کمپٹیشن کو بڑھانے کے لیے نیو انٹرنٹس کے لیے آسانی پیدا نہیں کر رہے. برابر انڈیا ہے جہاں پہ بی ایم ڈبلیو گاڑی جو ہے وہ $23,000 میں ملتی ہے, اور ہم پاکستان میں ایک لوکل اسمبل گاڑی جو ہے وہ $26,000 میں خرید رہے ہیں. تو ہمیں دوسرے ممالک سے سیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں مونوپلیز کریٹ ہوتی ہیں, سیمنٹ میں مونوپلی ہے, آٹو میں مونوپلی ہے, اور دوسری چیز ہمارے یہاں 2 نمبر چیزیں اتنی بن رہی ہوتی ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کو نقصان پہنچتا ہے. آپ دوائیوں کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری دیکھ لیجئے, وہ بیچارے تھوڑی سی دوائیں بناتے ہیں اور ان سے جلدی 10% کے اوپر کورنگی میں, لانڈی میں, کہیں اور یہ دوائیاں بن رہی ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں فلڈ کرتی ہیں. ڈراپ کیا کر رہا ہے, دوسری چیزیں شیمپوز ہو گئے, بہت ساری دوسری چیزیں ہو گئی. ایک کارپوریٹ سیکٹر کس طریقے سے کمپیٹ کر سکتا ہے؟ میں آپ کی بات مان گیا, لیکن یہ آپ نے کہا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے لیے بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے. I have never seen so many luxury vehicles on the road ever in my life as I am seeing them now. ہر بندے کے پاس نئی اور بہترین اعلیٰ گاڑی, مہنگی گاڑی. کہاں سے آ رہے ہیں پیسے, کدھر سے آ رہے ہیں پیسے؟ They belong to the corporation or they belong to individuals. Individuals are very rich. Individuals in Pakistan are very rich. Our state coffers are very poor because ہم پورا ٹیکس نہیں دیتے. یہاں پر دبئی میں $6 بلین کی تو پراپرٹی پاکستانیوں نے خریدی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال, 4 بلین خریدی, پھر $6 بلین کی خریدی. آپ پاکستان کی جو 6-8-10% لوگ ہیں ان کے آپ گھر دیکھیں, آپ ڈیفنس میں جا کے دیکھیں, لنڈن سے زیادہ پرائسز ہیں. 2000 گز کا گھر ڈیفنس میں اس وقت $55 کروڑ کا بک رہا ہے. That is about $4.8 million, اور وہ کیش میں بک رہا ہے. 4.8 پانی پھر بھی ٹینکر سے آ رہا ہے میر محمد علی خان صاحب, پانی پھر بھی ٹینکر سے آ رہا ہے. وہ تو اسٹیٹ کا فیلئر ہے, وہ تو اسٹیٹ کا فیلئر ہے نا. آپ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں, میں تو گاڑیوں سے آگے جا کے گھروں کے دام بتا رہا ہوں جو کہ ریڈیکولس ہے. پاکستان میں لاپ سائیڈڈ اکانومی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پیراڈاکس ہے, یہ بہت انٹرسٹنگ پیراڈاکس ہے جس کے متعلق آپ بتا رہے ہیں, لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس اور اس کے متعلق مزید بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. گفتگو ہماری جاری ہے حکومت کی کارکردگی کے متعلق. سابقہ حکومت اب تو ہو گئی, اس کی کارکردگی کے متعلق بات کر رہے ہیں. معاشی کارکردگی کیسی رہی, اس کے نتیجے میں معیشت کس حال کو پہنچی, اس کے بارے میں بات ہو رہی. میر محمد علی خان صاحب بریک پہ جانے سے پہلے پیراڈاکس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے, کہہ رہے تھے یہ ایشوز پرسسٹ کر رہے ہیں ہماری اکانومی کے اندر. ہمارے یہاں بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ نہیں کی جا رہی, جس کی وجہ سے ہم گلوبلی کمپیریٹیو انوائرمنٹ میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے. میر محمد علی خان صاحب پھر کریں تو کیا کریں, اب کوئی نہ کوئی سلوشن تو نکالنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں کہ جناب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز. دیکھیں نا, پرابلمز تو ہر اینکر ہائی لائٹ کرے گا, ہر گیسٹ ہائی لائٹ کرے گا. آپ کا پروگرام سولوشنز پہ ہوتا ہے ہمیشہ. لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشن. سولوشن میں سب میں پہلے تو ہمارے پاس اس وقت پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو 180-190 ہیں, وہ کوئی $37 بلین لاس کر چکی ہیں ابھی تک.
پی آئی اے جو ہے $125 ملین لوز کر رہا ہے دن کا, ریلوے 95 ملین. سب میں پہلے ان کو پرائیویٹائز کیا جائے, ان کو پرائیویٹائز کر کے اپنے لاسز کو کٹ کیا جائے, تو وہ جو آپ کو بار بار ان کو فیڈ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرنا. گورنمنٹ تو کر رہی تھی نا پرائیویٹائز, لوگ سڑکوں پہ آ گئے. میر محمد علی خان صاحب نہیں کیا نا, لوگ سڑکوں پہ آ گئے. آنے دیں, ایک سیکنڈ. مارگریٹ تھیچر کو ایک خطاب ملا تھا آئرن لیڈی, وہاں پہ بھی لوگ سڑکوں پر آئے تھے وہ, اور بعد میں آج تک مارگریٹ تھیچر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. Let's talk about other solutions. We keep going and borrowing money in dollar based. Why can't we borrow money within Pakistan from regular public? تو ڈالر کہیں پر بھی چلا جائے گا, ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایکسپورٹس کے لیے آپ انسینٹیوز دیں. آپ کی 40 ایمبیسیز ہیں پوری دنیا میں, کاؤنسلیٹس ہیں. کبھی آپ اپنے کاؤنسلیٹ میں جا کے کوئی باہر والا آ کے پوچھے کہ جی آپ کے ملک سے ہم کیا امپورٹ کرتے ہیں, تو زیرو پتا ہوگا. سٹاک مارکیٹ کو آپ نے ریوائیو کرنا ہے, کیپٹل گینز ٹیکس کو کٹ کریں. لے آئے نا, چائنیز کو لائیں آپ کے لیے. میر محمد علی خان صاحب چائنیز کو بھی لائیں. کیپٹل گینز ٹیکس کٹ کرنا حکومت کا کام ہے, چائنیز کا کام نہیں ہے, وہ مینج کر رہے ہیں. Management and taxes are totally different things. Let's not confuse them. Okay, capital gains tax. اب آپ capital gains tax آپ کٹ کریں. یہ اتنی ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کو austerity measures لینے ہیں اس وقت. آپ کو spending spree پہ نہیں جانا ہے. آپ کے پریزیڈنٹس ہاؤس کا 2 بلین روپیز 2.2 بلین روپیز کا خرچہ ہے. آپ کے گورنر ہاؤسز کا خرچہ ہے, آپ کے چیف منسٹر ہاؤسز کا خرچہ ہے. آپ ان خرچوں کو کٹ کریں, ڈراپ بائی ڈراپ بکٹ کو بھریں. آپ آسٹیریٹی میجرز لیں. آپ 1 لاکھ روپے پریزیڈنٹ صاحب کی تنخواہ بڑھائی گئی تو ہوا ہو گئی ہے. پچھلے سال انہوں نے 1.2 بلین روپیز ٹریولنگ پہ خرچ کیا ہے. کہاں گئے ہیں بھائی ممنون حسین صاحب 120 کروڑ روپے کے اندر؟ مجھے آپ بتا دیجئے. ہم عوام سو رہے ہیں, جب کوئی فگرز نکال کے لاتا ہے تو اس کو برا کہہ دیا جاتا ہے. آپ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشن ہیں, میں تو انہیں کوئسچن نہیں کر سکتا نا. نہ آپ کوئسچن کر سکتے روپیز دن کے خرچ کرے. کیا بھائی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں, ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں اس کنٹری کے, میں تو انہیں کوئسچن نہیں کر سکتا نا. ایک سیکنڈ, میں کیا یو اے ای یا سعودی عربیہ میں رہ رہا ہوں؟ کیا میں ڈکٹیٹرشپ میں رہ رہا ہوں کہ میں کوسچن نہیں کر سکتا؟ 95 لاکھ روپیز اے ڈے آپ خرچ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا حق ہے کہ پیسے اتنے خرچ کرے. ایک تو آپ لوگ سب میں پہلے ایز اے پوری پاکستان اتنی جرت پیدا کرے کہ صحیح چیز پہ کہے کہ یہ ہمارا پیسہ ہے, اس کو خرچ کرنا آپ بند کریں. آسٹیریٹی میجرز کا مطلب ہوتا ہے, جو انگلش جن کی اچھی نہیں ہے ان کے لیے سمجھا دوں, اپنے اخراجات کو کم کرنا. سادگی اپنانا. آپ کہیں سادگی اپنانا. حکومت کے اخراجات. لفظ سادگی جو ہے نا, لفظ سادگی جو ہے ہم پاکستانی نہیں اپنا سکتے. میں آپ کو بتا دوں, let's not go to that extent. ہم حکومت کے خرچے کم کریں. سب میں پہلے ہم بات حکومت کی کر رہے ہیں, انڈیویجولز کی نہیں کر رہے. انڈیویجولز کما رہے ہیں. جب حکومت کے خرچے کم ہوں گے نا تو کمیشنز اینڈ کک بیکس بھی کم ہوں گے, تو وہ بھی نہیں بنا سکیں گے پیسے جو کک بیکس لے کے بناتے ہیں. ہمارے پاس اٹلی کی مثال ہے, ہمارے پاس اسپین کی مثال ہے, ہمارے پاس پورٹگل کی مثال ہے, ہمارے پاس گریس کی مثال ہے, ہمارے پاس ارجنٹینا کی مثال ہے, ہمارے پاس زمبابوے کی مثال ہے, ہمارے پاس وینزویلا کی مثال ہے. وہ سارے اکنامک انڈیکیٹرز جو ان ممالک میں آج سے 5 سال پہلے تھے, بخدا میں روک کر چیخ کر آپ کو بتا رہا ہوں, وہی سارے انڈیکیٹرز پاکستان میں نظر آ رہے ہیں. جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کچھ نہیں ہوتا. جی ڈی پی ایک حکومت کی انکم نہیں ہوتی. ڈیٹ ٹو
پے بیک ابیلٹی ہوتا ہے. بار بار فائنانس منسٹر آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بہت صحیح ہے. جی ڈی پی آپ کی انکم ہے یا آپ کے کلیکٹڈ ٹیکسز آپ کی انکم ہے؟ آپ کی $30 بلین کی انکم ہے, آپ کے $170 بلین کے ٹوٹل قرضے ہیں. آپ کس ملک, اس ملک میں بے وقوف بنایا جا رہا ہے فائنینشیل فگرز کے اوپر. روڈ بنا دی. By 2025 Pakistan Water Commission is saying کہ we will have no water left. Yes. وہ تو ایک دوسرا ہی مدعا ہے جو ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں. واٹر ایشو ویری ویری سیریس ایشو بھائی. پانی کا ایشو بڑا سیریس ہے. ہمارے سارے انٹلیکچوئل چپ تھے. اکنامک ایشو. ہاں بالکل. واٹر ایشو از این اکنامک ایشو علی, کیونکہ ہر فیکٹری میں پانی یوز ہوتا ہے, ٹیکسٹائل میں پانی یوز ہوتا ہے, ٹی شرٹس بنانے میں پانی یوز ہوتا ہے. ہم تو صرف پینے کے پانی کی بات کر رہے ہیں. چلے پانی کی آج بات نہیں کرتے, ہم اکنامک سلوشنز کی بات کرتے ہیں. فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف ہم جا رہے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ابھی سوشل میڈیا کے اوپر جتنے معصوم لوگ تھے نا, جو پورا 5 سال سیریا کے لیے روتے رہے, روہینیا کے لیے روتے رہے, دنیا جہاں کے دکھوں کے لیے روتے رہے, آج ان کی آنکھیں کھلی ہیں کہ پیاس کے مارے اس ملک کے لوگ جو ہیں بل بلا اٹھے ہیں. آج ان کی آنکھیں کھلی ہیں, بول رہے ہیں کالا باغ ڈیم بنا لو. ان کو بھی تو جواب دیں نا. پاپولر بات نہیں, اب تو تھوڑی ان پاپولر باتیں بھی کرنی پڑیں گی. کالا باغ ڈیم بنا لو, اس سے پہلے والے کی غلطی ہے, اس سے پہلے والے کی غلطی ہے, اس سے پہلے والے کی غلطی ہے. میں نہیں, سوشل میڈیا والے کہہ رہے ہیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. I will call spade a spade. I will call spade a spade. جتنے آئے ہیں, کوئی ڈر گیا, کوئی سیاسی مخالفت کی وجہ سے چپ ہو گیا, کسی کو ووٹ چاہیے تھے, کسی کو پاور میں رہنا تھا, سب یا اپنے مفاد کے لیے پرسنل یا اپنے پولیٹیکل مفاد کے لیے چپ رہے. کالا باغ ڈیم نہیں بنایا. اب بھی اگر بن جائے, بھاشا اور داسو ڈیم تو بنا لیتے, وہ بھی نہیں بنایا. بھاشا اور داسو ڈیم بھی نہیں بنایا. چلو کالا باغ کو متنازع کر دیا. دیکھیے پتہ ہے کیا ہوتا ہے علی, میں آپ سے ایک بات بتاؤں, ڈیم مشہور نہیں ہے کیونکہ ڈیم عام آدمی یوز نہیں کرتے. ڈیم ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے. روڈیں عام آدمی یوز کرتے ہیں. جب یوز کرتے ہیں تو انہیں خیال آتا ہے آہا ہمارے بادشاہ سلامت جیسے سیاستدان نے ہمیں یہ روڈ کا تحفہ دیا ہے, اپنے جیب سے دیا ہے, جیسے ہمارے ہی پیسے سے بنا کے. ان میں اتنی اوڈیسٹی ہے, اوڈیسٹی ہمت ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو تحفہ دیا ہے. حکومت سرونٹ ہوتی ہے پبلک کی, تو انہیں روڈ پہ چلنے کے بعد ووٹ ملتا ہے, چاہے کوئی ہو. ہماری عوام بے وقوف ہے. یہ آپ بول رہے ہیں محمد علی خان صاحب, آج آپ بول رہے ہیں یہ بات, آج آپ بول رہے ہیں. میں بول رہا ہوں, میں بھی بے وقوف ہوں بھائی, کہ میں آ کے ٹی وی کے اوپر یہ اکنامک فگرز دیتا ہوں اور دنیا سمجھتی ہے کہ مجھے جی پی ایم ایل این سے کچھ بغض ہے. مجھے پی ایم ایل این سے کیا بغض ہے؟ پہلے 2 سال میں جب یہ فگرز اچھے تھے میں اسحاق ڈار صاحب کی تعریف کرتا تھا. جب ایک غلط چیز سامنے آئی ہے تو میرے لیے پاکستان زیادہ ہے, نہ ہی پیپلز پارٹی, نہ پی ایم ایل این, نہ کوئی جماعت, نہ ہی کوئی آرمی. سمپل سی بات ہے, پاکستان کا انٹرسٹ پہلے آئے گا. آپ پاکستان کے لیے بہتری کریں, میں آپ کے سب میں زیادہ گن گاؤں گا. لیکن ابھی تو قوم بیچاری جو ہے وہ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے یا اپنے انتخاب کی وجہ سے یا جو کچھ 5 سال میں ہوا یا 10 سال میں ہوا یا 15 سال میں ہوا, ان غلطیوں کا خامیازہ بھگت رہی ہے. ان کے لیے ابھی آپ نے یہ جو سلوشن بتائیں, عوام کے لیے جو خامیازہ بھگت رہی ہے, میں ایک چھوٹا سا سلوشن دینا چاہوں گا. جو نئی پارٹی کو آپ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں نا, ان سے پہلے آپ یہ پوچھیں کہ آپ اکانومی کو کیسے فکس کریں گے. چاہے وہ کوئی پارٹی ہو, آپ ان سے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ کا اکانومی کو فکس کرنے کا پلان کیا ہے. 1 کروڑ جابز دینا, 10 کروڑ جابز دینا, یہ آپ جابز کیسے کریٹ کریں گے؟ نوٹو کہاں سے آئے گا اس جاب کو کریٹ کرنے کے لیے؟ یہ بغیر نوٹو کے کون سا کام ہوتا ہے, مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. جی, اکانومی سنک ہو رہی ہے اور آپ جابز کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو اس وقت پتا چل جائے گا کہ میں تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں. میں اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, ووٹرز کو یہ کہنا چاہوں گا, خدارا یہ پوچھیں کہ آپ اس سنک ہوتی ہوئی اکانومی کو کیسے, آپ ایکسٹرنل ڈیٹ کیسے
अरेस्ट करेंगे? आप इंटरनल इन्फ्लेशन कैसे अरेस्ट करेंगे? आप गिरते हुए डॉलर रुपए मीर मोहम्मद अली खान साहब, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जिस दिन तक मैं वजीर आजम था सब ठीक था, जिस दिन मैं हटा हूं सब चीजें खराब हो गई। नवाज शरीफ साहब ने कहा है जिस दिन तक मैं था ओहदे पर तब तक सब कुछ ठीक था। एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, आपकी राय लेते हैं इस सिलसिले में। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत को अब सही समत में किस तरह से ले जाया जाए, कुछ सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाई जाए। कुछ सोल्यूशंस हैं, स्टेट लाइन सोल्यूशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सोल्यूशंस को अप्लाई करने वाली लीडरशिप और माइंड्स की तलाश अभी तक जारी है। मीर मोहम्मद अली खान साहब, आपने बहुत सारे सोल्यूशन बताए। ये सोल्यूशन स्ट्रेट लाइन सोल्यूशन है, लीनियर थिंकिंग सोल्यूशन है और इनमें कोई ख़राबी भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट सोल्यूशंस हैं। जनाब प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई जो की जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली विदाउट डिसरप्शन, जो डिसरप्टिव थिंकिंग जिसे कहते हैं, सॉरी डिसरप्शन के तो हमारे यहाँ गलती माने ले लिए जाते हैं, बल्कि डिसरप्शन को तो लोग इरप्शन ही समझ लेते हैं पाकिस्तान में। तो डिसरप्शन निज़ाम की डिसरप्शन ना हो, बल्कि डिसरप्टिव थिंकिंग के ज़रिए या तो फिर कोई नई विजन वाले लोग आए, क्योंकि ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये अप्लाई करने की बहुत कोशिश की, हुआ नहीं इनसे, किया बहुत कोशिश बहुत की, नहीं हुआ इनसे। नहीं अप्लाई जी कोशिश नहीं की गई। अली देखिए, इकोनॉमी को मोटी मोटी चीज़ों से फिक्स किया जाता है। इकोनॉमी को फिक्स करना कोई साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसमें आपको इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए। फाइनेंशियल मैटर्स में इनोवेटिव थिंकिंग नहीं चाहिए, बोल्ड डिसीजंस चाहिए, अनपॉपुलर डिसीजंस चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई हुकूमत 5 साल के लिए आए और ये सोच के आए कि मैं ऐसे मेजर्स लूंगा जो लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होंगे, चाहे शॉर्ट टर्म में वो मेरी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को नीचे गिरा दे, ये थिंकिंग कोई लेकर आता नहीं है। सबको ये पड़ी होती है कि जी मेरी पार्टी ना नाराज हो जाए, मेरे वोटर्स ना नाराज हो जाए, मेरा परसेप्शन ना खराब हो जाए। अच्छा, मैं आपके सामने 3 या 4 मुमालिक के नाम रखता हूं, ठीक है? आपके साथ कंपैरिजन उसका अभी कर लेते हैं, ठीक है? बांग्लादेश आपके सामने है, हमारे जैसी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर स्ट्राइक्स भी होती है, पॉलिटिकल इश्यूज भी उनके बड़े सिवियर हैं, करप्शन का बहुत मेजर इशू है, तरक्की हो रही है, A1 तरक्की हो रही है, वो हमसे ज़्यादा, उनका नेशनल रिजर्व हो गया, एक्सपोर्ट हमसे बेहतर। इंडोनेशिया आपके सामने रखता हूँ, आप समझे कि बिल्कुल रिवाइव होगी। थाईलैंड भी आपके सामने रख देता हूं, मलेशिया को आपके सामने रख देता हूँ, आप यू नेम इट। आप क्यों रिकवर नहीं आप रिकवर कर लेना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए ना, आप बांग्लादेश को कंपेयर कर सकते हैं। इंडोनेशिया इज अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, मलेशिया इज अ बिगर इकोनॉमी। आप हमसे कंपेयर ना करें, ये खुशफहमी होगी हमारी। हम बांग्लादेश कंट्रीज, लेसर रिसोर्सेज, lesser manpower, how are we behind them? Smaller countries are sometimes easier to manage. Let's compare it with Bangladesh. Okay, जो कि हमसे बाद में आज़ाद हुआ, किस लिए? उनके रिजर्व्स क्यों बढ़े हैं, उनकी करेंसी क्यों सही है, यहाँ से उठ के बिजनेस करने के लिए इतने सारे टेक्सटाइल के वहाँ क्यों गए? वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। करप्शन वहाँ पर भी है, करप्शन इंडिया में भी है, वहाँ पर भी मार्शल लॉ था, करप्शन की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। देखिए ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। सब में पहले इकोनॉमी वहां ग्रो होती है जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पे हम 147 पे आते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होता है?
सब में पहले आपका क्रेडिट अवेलेबल होता है, ब्यूरोक्रेटिक ग्रिडलॉक नहीं होता, आपकी रजिस्ट्रेशंस आसानी से होती हैं। हमारे यहाँ एससीसीपी में एक दिन की रजिस्ट्रेशन तो हो गई है, मगर 6 जगह टैक्सेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपके पास क्लियरली डिफाइंड पॉलिसीज हों बिजनेस के लिए। आपके पास कितने नए स्टार्टअप्स हैं जिनको 10 साल के लिए टैक्स की छूट दी गई हो। हमारे यहाँ तो जो टैक्स के नेट में आया उसको और दबाया जाता है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करें, उससे एक कंपनीज बेहतर होंगी, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। हमारे यहाँ बच्चे 2-2, 3-3 महीने, 4-4, 6-6 महीने तक ग्रेजुएट होने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं, अपनी डिग्रीज लेके घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं। और कंपनीज हायर इसलिए नहीं कर रही कि उनको कहीं से कोई टैक्स ब्रेक नहीं मिल रहा। एक सिंपल इकोनॉमिक सर मुझे समझ में नहीं आई ये मल्टीनेशनल कंपनियां कैसे हायर नहीं कर रही। सारी चीजों के रेट इनके हाथ में है, पूरी मार्केटों को ये कंट्रोल कर रहे हैं। क्वालिटी आप देखो, दुनिया जाम में आप रहे हैं, सीधी बात करता हूं, दुनिया जाम में आप रहे नहीं होती हैं, दुनिया जहां में आप रहे हैं। मल्टीनेशनल से इकोनॉमीज ग्रो नहीं होती, मल्टीनेशनल से इकोनॉमीज ग्रो नहीं होती, मल्टीनेशनल से मोर मोनोपोली क्रिएट होती है। इकोनॉमी ग्रो होती है मिड साइज और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री से, मॉम एंड पॉप बिजनेसेस से। उस पर तो कोई तवज्जो ही नहीं है। जो असल चीज वो होती है। मल्टीनेशनल से कौन सी इकोनॉमी ग्रो होगी भाई? मल्टीनेशनल के पास ऑलरेडी 2 लाख आदमी काम कर रहे हैं, क्या वो 4.5 लाख में ले जाएगा अपने एम्प्लॉयमेंट को? कौन सा बैंक एसएमई को ढूंढता फिर रहा, आओ मैं तुम्हें पैसे दूं? एसएमई बगैर पैसों के थोड़ी लग सकती है। ये है ना, नहीं ढूंढता फिर रहा है, बेचारे एसएमई बैंकों को ढूंढते फिर रहे हैं। हमारे यहाँ आप मर्ज को का इलाज नहीं करते, आप सिम्टम्स का इलाज करते हैं। सही कहा, आप लैपटॉप दे देंगे, मगर आप उनको कर्जे बैंक से नहीं दिलाएंगे, हुकूमत कर्जे दे रही है। बैंक्स को सेनेट फाइनेंस कमेटी, अगर मैं सेनेटर होता तो सारे बैंक्स के एक सेकंड सर, सोल्यूशन निकाला था, आपको याद नहीं? वो एसएमई लोन का बहुत बड़ा एक बलून इन्होंने जो है और बड़ा उसको ट्रम्पेट अप करके उन्होंने बहुत वो शो किया था कि जी हमने बहुत बड़ा लोन। कहां है वो कर्जे? दिए गए किसी को? कहां गए वो? मुझे नहीं पता। किसी को दिए गए? मुझे पता नहीं कुछ। देखिए, आप जब हुकूमत में सब्सिडी देके कर्जे देने लगते हैं ना, तो हुकूमत उन बैंक्स को बताती है कि मेरे कजन के बेटे को, मेरे वोटर को आप कर्जा दीजिए। भाई वाईएलपी का क्या हुआ? यूथ लोन प्रोग्राम का क्या हुआ सर? वाईएलपी कहां गया? वो जो बड़ा शोर मचाया था इन्होंने, यूथ लोन प्रोग्राम दे देंगे, 45 साल का यूथ होगा, यानी आप और मैं तो दोनों यूथ बन गए पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो वाईएलपी उन्होंने तो कहा यूथ लोन प्रोग्राम 45 की एज तक आप यूथ हो। चले किसी जगह तो हमें यूथ बना दे, क्या हम खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। तो अब उसका क्या हुआ? उसका रिजल्ट भी तो बताएं ना मुझे। किधर आपको कुछ दिखाई दिया? मैं क्या पता, मुझे नहीं दिखाई दिया, और उस पे मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैं कौम को टैक्सी ड्राइवर बना दूं? मेरी सिंपल सर, सारी दुनिया हंसती है, आप टैक्सियां दे रहे हो, वो उबर बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं और ये चीजें बना रहे हैं वो, और आप टैक्सियां दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है उबर और करीम के लिए पाकिस्तान में कि हजारों जॉब्स क्रिएट हुई हैं। अगर इनका बस चलता तो एक वक्त तो ये आया था कि इन 2 कंपनीज को भी बंद किया जा रहा था लाहौर में, आपको याद होगा, 1.5 साल पहले। फिर वो पब्लिक की चीख पुकार की वजह से नहीं बंद किया गया। मैं इसके ऊपर इसलिए कि टर्की की टैक्सी चलती है। हाँ, लेकिन ये रोजगार मुहैया तो करना इनकी जिम्मेदारी है सर। मैं कहूंगा किसी हद तक स्टेट की भी जिम्मेदारी। देखिए, रोजगार मुहैया कर, एक सेकंड अली, एक बहुत अच्छी बात कही आपने कहा रोजगार मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी वो मौके पैदा करना है जिसकी वजह से रोजगार की फरावानी हो। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि हुकूमत को रोजगार मुहैया करना है। ये यही मानी थे मेरे। जी नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा अली में। ये पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमें हुकूमत जॉब दे। हुकूमत आपको क्यों जॉब देगी भाई? दुनिया की बदतरीन जॉब जो होती है वो हुकूमत की होती है, अनलेस के आपको किकबैक्स मिल रहा हो। आप अमेरिका में जाइए, लंदन में जाइए, सिंगापुर में जाइए, मलेशिया में जाइए, आप किसी से कहिए हुकूमत में जॉब करे, वो हंसेगा आपके ऊपर। सब में लोएस्ट पेस जॉब्स होती है। मैं क्यों करूं हुकूमत में जॉब? लोग प्राइवेट सेक्टर जॉब्स को तलाश करते हैं।
میرے پاس آج وقت اتنا ہی تھا کہ میں موضوع کو اس حد تک ڈسکس کرتا، لیکن آگے آنے والے دنوں کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ سے مدعو کریں اور اس موضوع کو ہم مکمل بھی کر سکیں کس حد تک پاکستان کے اکنامک پرابلمز کا سولوشن نکالا جا سکتا ہے۔ ناظرین، وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ یہاں پہ علی ناصر کو ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔